آخرکار لوگ آپ کے بارے میں اتنی گندی رائے کیوں رکھتے ہیں؟ اس میں آپ طلاق کرواتے ہیں، اس میں آپ حلالہ کرواتے ہیں، مفتیان کرام کراچی والے استعمال کرتے ہیں، وہ ہے تمباکو والا پان۔ تمباکو والا پان بھی ہے، اگر حرام ہے تو پھر سب حرام ہے۔ بے وقوف ترین عورت ہے وہ، اب بے شک آپ کی بیوی ہونے لگی ہے، اس کا مطلب ہے جو خاتون آپ کے پاس جائے گی وہ پھر استعمال ہو جائے گی۔ ہمارے گن مین جانے کتے کی طرح جناب پٹا لا کے لے کے جائیں گے، مولوی کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم ہو یا کوئی ہو، مفتی عبدالقوی ہو، اس ملک کے اندر دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ اپنے پاؤں پہ چل کے آئی تھی، اپنی گاڑی پہ چل کے آئی، میرے ہوٹل میں آئی، میں اس کے پاس نہیں گیا۔ نہ میرے ہاں طلاق ہوتی ہے، نہ میرے ہاں حلالہ۔ آپ نے اس کو برملا جو ہے وہ حلال قرار دیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ وہ الخمر ہے، شراب ہے اور دارو ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ خوب جی بھر کر بدنام ہوئے، حق ادا کر دیا جوانی کا۔ بھنگ اور یہ اور پھر چرس اور افیون، اور آج کل وہ ایک سرخ رنگ کی آئی ہوئی ہے گولی، اور ایک وہ جناب ناک کے ذریعے کھینچنے والے، یہ تو سارے حلال ہوں۔ اگر مفتیان کرام کہتے ہیں یہ سب حرام ہیں تو میں بھی کہہ دوں گا کہ الکوہل حرام ہے۔ یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں وہ خمار عقل سے پہلے حلال ہیں۔ حریم شاہ صاحب کے جو ظلم اور زیادتی تھا، آج بلال بھی ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ وہاں جناب انگلینڈ کے اندر جناب ایک ہوٹل کے اندر جناب واش روم بیچاری سوال، آپ پہ ہی لوگ کیوں اتنے زیادہ مطلب سارے کویسچن ریز کر رہے ہیں؟ آپ پہ ہی کیوں چھاپے ڈر رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، کرنٹلی میں سین نیوز کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ مشہور انٹرنیشنل نیشنل عالم دین، اسکالر، مفتی، جن کی اپنی اسلامی عدالت بھی ہے، کون نہیں جانتا ہے اس نام کو، مولانا قوی صاحب موجود ہیں۔ تو آج کچھ چند سوالات ان سے کرنا چاہتی تھی میں بہت عرصے سے، تو آج خوش قسمتی سے میری ان سے آج ملاقات ہوئی، تو میں نے سوچا کہ چلیں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام۔ آپ کو جی ملتان تشریف آوری پر خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ۔ اور جس طرح آپ نے اپنے اس میں بتایا کہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کے ساتھ تعاون، ان کے اس وقت مظلومیت کے وقت میں ان کے ساتھ جناب ایک لحاظ سے بھائی چارہ اور ہر طرح سے خوراک کے حوالے سے اور باقی حوالوں سے جو آپ اقدامات کے لیے ملتان تشریف لائی ہیں، تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور بہترین مرد اور عورت وہی ہے جو انسانیت کو نفع پہنچائے اور فائدہ پہنچائے۔ بے شک بے شک۔ مفتی صاحب، میں نے آپ سے سٹارٹ لے لیتے ہیں یہاں سے کہ اب آج کل آپ پہ ایک نیا، آپ ایک ہمیشہ سے ایک کنٹروورشل ایشو میں رہے ہیں، ہمیشہ ایک کنٹروورشل قسم کے مفتی رہے ہیں۔ مطلب میں نے جب بھی آپ کے بارے میں کوئی خبر سنی تو وہ ہمیشہ ایک نیگیٹو خبر تھی، اس میں پازیٹیوٹی کی کہیں سے بھی کوئی لہر نہیں تھی کہ آپ ایک اتنے بڑے مولانا ہو کے، اتنے بڑے مفتی ہو کر، مفکر ہو کر، اسکالر ہو کر، آپ پر کبھی کسی نے کوئی اچھی رائے نہیں رکھی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے وہ اویس اقبال کے ساتھ جو میری علمی گفتگو ہوئی کہ اللہ ہے یا نہیں، پوری دنیا نے مجھے اس پر خوش آمدید کہا، میرا شکریہ ادا کیا کہ وہاں بیچارہ اویس اقبال جو ہے وہ 10 نمبر پہ نظر آتا تھا، آپ 90 نمبر پہ تھے۔ شاید آپ نے میرے خیال میں حسن اللہ یاری کی بھی میرے 3 گفتگو نہیں سنی، وہاں بھی حسن اللہ یاری کو میں بیٹا کہتے ہوئے الحمدللہ فتح و کامرانی 8 مسائل میں اللہ نے مجھے دی۔ انجینئر بیچارہ آج کل اللہ کے عذاب میں ہے، اس کے ساتھ بھی میری 3 مرتبہ گفتگو ہوئی، تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ میرے بارے میں کوئی منفی انداز اختیار کرے۔ باقی رہ گیا پاکستان کے اندر، تو ہمارے ہاں ایک خاص قسم کی، میں اپنی قوم کی شکایت نہیں کرتا کہ منفی انداز کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے اور مثبت معاملات کو ذرا کم اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن اس بات پر میں مطمئن ہوں اور خوش ہوں کہ اسلام آباد ہو، ملتان ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، مری ہو، بیرون ملک ہو، تو ہر پاکستانی جب مجھے ملتا ہے تو مجھے اس قدر اپنی طرف سے عقیدت کا اور محبت کا اظہار کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حادثات اور سانحات کے باوجود جو 2-3 میری زندگی میں ہوئے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو 2-3-4 واقعات میری زندگی میں ہوئے، اس سے زیادہ تو میں روزانہ اپنے اسلامی عدالت انصاف میں کیسز سن کے لوگوں کے گھروں کو آباد کر رہا ہوں، جن کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ قوم میرے ساتھ ہے، اور اب راکھی ساونت کی وجہ سے انڈیا کے اندر بھی لوگوں نے کہا کہ یا ہم مودی کو جانتے ہیں یا مفتی عبدالقوی صاحب کو جانتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، آپ ایک بات بتائیں کہ یہ راکھی ساونت کے حوالے سے جو آپ آج کل خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، وہ تو خود ایک
ایک عجیب مائنڈ کی عورت ہیں اور ان کے بارے میں بھی عجیب عجیب خبریں چلتی رہتی ہیں. تو کچھ لوگوں نے تو اس کو ایز اے بہت زیادہ مذاق لیا کہ مفتی صاحب تو پتہ نہیں کیا آئی. لیکن اگر آپ ان سے شادی کر رہے ہیں تو یہ آپ کی گنتی میں شمار ہوتی ہے کہ آپ کی کون سی شادی ہے, کتنی شادی ہے یہ؟ محترمہ بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شادی میری صرف ایک ہی ہے. الحمدللہ اسی سے اللہ نے مجھے بچے دیے, پھر بچوں کے بچے, پھر اب تو میں پڑھانا بھی بن چکا ہوں. میں نکاح کی طرف جاتا ہوں, شادی کی طرف نہیں. تو ایک منٹ, اگر آپ نکاح کی طرف جاتے ہیں اور شادی کی طرف نہیں جاتے, آپ کا مطلب ہے نکاح اور چیز ہے اور شادی اور چیز ہے. شاباش. شادی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شرعی نکاح بھی اور قانونی بھی. میرے پاکستان کے اندر آپ تو ماشاءاللہ ان تمام معاملات کو سمجھتی ہیں. وزیر اعظم ہو یا کوئی ہو, مفتی عبدالقوی ہو, اس ملک کے اندر دوسری شادی نہیں ہو سکتی. اگر ہوگی تو اس کے لیے بڑے سخت شرائط ہیں. پہلی اہلیہ کی اجازت, پھر مصالحتی کونسل کی طرف آپ رابطہ کریں, ان کو تمام دستاویزات فراہم کریں. پھر بھی جناب اگر نکاح کے وقت ہی آپ کی اہلیہ کی طرف سے ایسی بات ہو گئی تو اس کے لیے اتنی قید بھی ہے, اتنا جرمانہ بھی ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نکاح کیا جائے. اور آپ کے تو علم میں ہے, آپ بہت باخبر محترمہ ہیں کہ اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ خواتین ایسی ہیں جو بغیر خامند کے ہیں, بیوہ ہیں, مطلقہ ہیں, کنواری ہیں. تو نکاح یعنی آپ کا مطلب ہے کہ لوگوں کی رائے آپ کے بارے میں پھر یہ کی جاتی ہے کہ جتنی بیوائیں ہیں اور جتنی بھی مطلقہ ہیں, پھر آپ مطلب ان سے نکاح, اگر آپ جیسے آپ کے بقول آپ ان سے نکاح کر لیتے ہیں تو وہ کیا جائز ہے؟ ہر وہ محترمہ اور ہر وہ محترم جو عاقل و بالغ ہو اور محترمہ کسی کے نکاح میں نہ ہو تو مجھے بتایا جائے کہ کون سی شریعت میں اور کون سے قانون میں یہ نکاح درست نہیں. نکاح ہر اس محترم اور محترمہ کے مابین ہو سکتا ہے جو اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہو. محترمہ کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے یا نہیں. اگر محترمہ حلفاً کہتی ہے کہ میں کسی کے نکاح میں تھی اب نہیں ہوں, یا میں کنواری ہوں, یا میرا خامند تھا وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا, تو پاکستان نہیں, دنیا کا ہر قانون اجازت دیتا ہے. اور یہ آزادی ہے خواتین کے لیے کہ جو بیوہ ہو, مطلقہ ہو, کنواری ہو, اپنے نکاح کی بابت خود مختاری کے ساتھ جس مرد سے نکاح کرنا چاہے اسے شریعت بھی اجازت دیتی ہے, دنیا کا قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے نکاح میں, نکاح شادی نہیں, نکاح میں کتنی خواتین؟ نہیں, اس وقت تو میں, ایک تو میری شادی والی اہلیہ اور اس کے علاوہ ایک اور, ابھی میں نے راکھی سامنت کے لیے نکاح کے لیے اپنا عدد 4 کے اندر رہتے ہوئے اپنے پاس وہ عدد محفوظ کیا. یعنی آپ اس پہ مزید ہیں کہ آپ کی راکھی سامنت سے شادی ہو رہی ہے؟ ہاں, میں نکاح ہو رہا ہے. آپ کے پروگرام کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ میں انشاءاللہ 10 دن میں جا رہا ہوں, تو انشاءاللہ راکھی سامنت صاحبہ سے ملاقات ہوگی. اگر وہ نکاح پہ تیار ہوئیں تو بالکل میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے مجھے بیت اللہ میں, اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے مانگا ہے کہ پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کروں گی. پاکستان مولوی اور نکاح یعنی مفتی عبدالقوی. اس کی تو بہت ساری بکواسیات سنتے بھی آ رہے ہیں, لوگ سنتے بھی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ ایک مفتی ہوتے ہوئے یہ میرے سامنے پروگرام میں آپ بات کر رہے ہیں کہ اس نے بیت اللہ میں یہ بات کی ہے, اس نے بیت اللہ میں مطلب کیا کچھ نہیں کیا, سب کچھ دیکھا پاکستان نے بھی, پوری دنیا نے دیکھا, تو آپ اس کو یعنی کہ ایک طرح سے مطلب میں کیا ہی اس کے الفاظ استعمال کروں, اپنانے کے لیے مزید ہیں کہ بھئی راکھی صاحب سے میری شادی ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں, چھوڑے راکھی صاحب کی اس وقت بات, ٹھیک ہے وہ آپ کے نکاح میں آ رہی ہے, شادی میں نہیں. میں 2 باتیں عرض کر دوں. جی دیکھو, میری بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کے نکاح سے آنے سے پہلے جو اس کا کردار ہے, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, میرے ساتھ نہیں. بات تو میرے اوپر جب آئے گی کہ نکاح ہونے کے بعد اس کی طرف سے کوئی ایسی بات. اب دیکھیں, ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا لوگوں کے اندر بڑی مقبولیت ہے, میں ان کا نام نہیں لیتا, جب تک میں ان کے ساتھ رہا ان کی طرف سے کوئی ایسی بات لوگوں کے سامنے نہیں آئی, نہ زبان کے حوالے سے, نہ کردار کے حوالے سے, نہ عمل کے حوالے سے. جب تک مفتی عبدالقوی صاحب نے ذرا ان سے علیحدگی اختیار کی, اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ان کے لیے کتنے مسائل پیدا ہوئے ہر حوالے سے. تو معنی یہ ہے کہ محترمہ سے جب میرا نکاح ہو جائے گا, پھر ان کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات ہو جو غیر اخلاقی ہو یا بد اخلاقی کی طرف ہو, تو پھر میرے اوپر وزن آئے گا کہ مفتی صاحب آپ کی اہلیہ ہو گئی, یہ کیا ہو رہا ہے. میری اہلیہ بننے سے پہلے انہوں نے جو کچھ کیا, یہ ان کا معاملہ میرے ساتھ نہیں, وہ اللہ کے ساتھ ہے.
اور اللہ معاف کرنے والا ہے گناہوں کو جتنے بھی ہوں۔ تو امید یہی ہے کہ اگر میرا ان سے نکاح ہوتا ہے تو انشاءاللہ ان کی معاشرتی زندگی اخلاقی بھی ہوگی اور اسلامی بھی ہوگی۔ اللہ کرے۔ اچھا مولانا صاحب ایک بات یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی جیسے مطلب آپ فتوے بھی جاری کرتے ہیں، آپ کے یہ جو ہے میرے خیال میں عدالت ہے، اسلامی عدالت انصاف انصاف جو آپ نے رکھا ہوا ہے، اس ادارہ ہے آپ کا، اس میں آپ انصاف دلواتے ہیں، اس میں آپ طلاق کرواتے ہیں، اس میں آپ حلالہ کرواتے ہیں، اس میں آپ بہت سارے ایسے اسلامک جو پوائنٹس ہیں وہ اس کا انصاف کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ انصاف کیا؟ پہلی بات تو آپ کی یہ اصلاح کر دوں کہ نہ میرے ہاں طلاق ہوتی ہے نہ میرے ہاں حلالہ۔ طلاق کو روکنے کے لیے میرا اپنا رسالہ ہے کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس رسالے کے آ جانے کے بعد طلاق کا دروازہ بھی بند، حلالے کا دروازہ بھی بند۔ میرا جو موضوع ہے وہ ہے خواتین کے مسائل، جس میں وراثت ہے، جس میں نکاح ہے، جس میں تنسیخ ہے، جس میں خیار بلوغ ہے۔ بچپنے کا رسالہ، اس پر بھی میرا رسالہ ہے کہ بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی معاشرتی زندگی میں صرف ایک قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب ہیں جنہوں نے طلاق کے عذاب سے بھی امت کو دور کیا، اور بچپنے کے ہونے والے نکاحوں کا جو عذاب اور وبال تھا ہماری بچیوں پر، اس کو بھی میں نے رسالے کے ذریعے دور کیا۔ اس لیے جب کیفیات کا ہمارا معاملہ آ گیا تو اب طلاق بھی بند، حلالہ بھی بند۔ اب میں اپنی زندگی کے حوالے سے یقیناً اس حوالے سے میں مطمئن ہوں کہ جتنے بھی میرے نکاح ہوئے الحمدللہ میری اہلیہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ان کے دل میں میری قدر و منزلت، ان کے دل میں میرا احترام، اگر آپ نے دیکھنا ہو تو تشریف لائے، میری والدہ بھی موجود ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اگر شرعی طور پر نکاح کیے ہیں تو الحمدللہ پہلے والی جو میری گھر والی ہے وہ ملکہ بھی ہے، اس کے وہ تمام حقوق بھی ہیں، اس کی ہر طرح سے دل کی خوشی بھی ہے، آگے بچوں کے اندر بھی وہی خوشی پائی جاتی ہے، پھر بچوں کے اندر بھی وہی خوشی پائی جاتی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ میں نے اپنی گھریلو معاملات کو، جو میری اہلیہ شادی کی بنیاد پر ہے، وہ بھی مطمئن ہے، میرے بچے بھی مطمئن ہیں، اور میرے بچوں کے بچے بھی مطمئن ہیں، اور میرا ضمیر بھی مطمئن ہے۔ چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہے۔ مجھے اس بات کا جواب دیں ذرا کہ آپ نے اسلام میں الکوہل کو بھی حرام قرار نہیں دیا۔ آپ نے کہا ہے کہ الکوہل جو ہے وہ حرام نہیں ہے، جبکہ اسلام میں مطلب ہم نے جہاں تک اپنی ناقص اس میں پڑھا ہے، سنا ہے بڑوں سے بھی، قرآن سے بھی، حدیثوں سے بھی، کہ الکوہل ایک حرام چیز ہے، اور آپ نے اس کو برملا جو ہے وہ حلال قرار دیا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ محترمہ آپ نے بہت بڑی بات کہی تھی۔ قرآن کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت الکوہل نہیں تھا، میرے نبی رحمت کے زمانے میں الکوہل نہیں تھا۔ انگریز کے آنے کے بعد یہ جو سائنسی ترقی ہوئی ہے طب کے اندر، اس میں الکوہل آیا ہے۔ ایک تو آپ کا یہ کہنا کہ جی قرآن میں اور یہ میں ہم نے پڑھا ہے، بہرحال یہ عجیب سی بات ہے، وہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ الخمر ہے، شراب ہے اور دارو ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ جو چیز قرآن میں آ جائے، احادیث میں آ جائے، حضور کے فرمان میں آ جائے، اس میں مفتی عبدالقوی صاحب ریلیز یا ریلیف کیوں دیں؟ صورتحال یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صرف پاکستان کا مفتی نہیں، آپ نے پہلے کہا کہ عالمی۔ تو مجھے یہ جو ماسکو سے لے کے افغانستان تک یہ 14 جو اسلامی ممالک ہیں، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، آذربائیجان، اس طرح ان کی جو چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں انہوں نے مجھ سے بات کی، اور انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مفتی عبدالقوی صاحب اپنے مطالعے کی وجہ سے، پھر انہی کے دیے ہوئے سوالات کی روشنی میں ایک دن کوسار مارکیٹ میں مجھے کچھ بچے ملے اور خواتین بھی تھیں، کہ انہوں نے کہا جی ہم ملازمت کرتے ہیں یہ جو ہماری مری والی جو فیکٹری ہے۔ تو وہاں میں 2.5-3 گھنٹے گیا، میں نے دیکھا آغاز سے لے کے آخر تک، پیکنگ تک۔ تو اس کے اندر جو 3 چیزیں مجھے نظر آئیں، کیمیکل نظر آیا، گنے کا جوس نظر آیا، اور فریش قسم کے جناب جوسز نظر آئے۔ اس کے اندر کوئی مجھے ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہو کہ یہ حرام ہے۔ نہ کیمیکل حرام ہے، نہ جناب گنے کا جوس حرام ہے، نہ فریش قسم کے جوسز ہوں بوتل کے اندر تو وہ حرام ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر جب اس ریسرچ کے بعد میں نے جو فتویٰ دیا وہ یہ دیا کہ الکوہل، الخمر یعنی شراب اور دارو نہیں ہے، ایک نشہ آور مشروب ہے، اور نشہ آور جو اشیاء ہوتی ہیں اس کے اندر چرس بھی ہے،
اس کے اندر افیون بھی ہے، اس کے اندر بھنگ بھی ہے۔ ہمارے جو مفتیان کرام کراچی والے استعمال کرتے ہیں وہ ہے تمباکو والا پان، تمباکو والا پان بھی ہے۔ اگر حرام ہے تو پھر سب حرام ہے۔ یہ ظلم نہیں ہو سکتا کہ چونکہ مفتی اعظم تمباکو والا پان اور اردو بولنے والے تمباکو والا پان کھاتے ہیں وہ تو حلال ہو۔ میرے پٹھان حضرات 4.5-5 کروڑ جناب جو ہے ان کے اندر بڑے بڑے شیخ الحدیث، وہ نسوار منہ میں رکھیں اور ناک کے ذریعے کھینچیں وہ تو حلال ہو۔ باقی میرے ملتان کے اور مضافات اور دیہات کے لوگ جو ہیں وہ بھنگ اور یہ اور پھر چرس اور افیون اور آج کل وہ ایک سرخ رنگ کی آئی ہوئی ہے گولی اور ایک وہ جناب ناک کے ذریعے کھینچنے والے، یہ تو سارے حلال ہوں اور الکوہل کو حرام کر دیا جائے۔ تو میں نے اس حماقت والے ذہن کو صحیح کرنے کے لیے کہا کہ یہ جتنے ہوتے ہیں نشہ آور اشیاء یہ خمار عقل تک، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تم حالت نشے میں ہو۔ اے اللہ کب تک ہے؟ فرمایا حتیٰ تعلموا، جب تمہاری کھوپڑی درست ہو جائے، ما تقولون، تمہاری زبان درست ہو جائے۔ تو اس لیے جتنے یہ نشہ آور اشیاء ہیں اگر مفتیان کرام کہتے ہیں یہ سب حرام ہیں تو میں بھی کہہ دوں گا کہ الکوہل حرام ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ہمارے استعمال کی چیزیں اس میں سے نسوار کا نکال لو، تمباکو والا پان نکال لو، فلاں چیز نکال لو، فلاں چیز نکال لو، چونکہ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ تو حلال ہے، اور الکوہل چونکہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تو یہ حرام ہے۔ شریعت میں یہ تقسیم نہیں، شریعت کا ایک ہی ضابطہ ہوتا ہے، اور وہ ضابطہ کیا ہے کہ شراب، خمر اور دارو کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، اور باقی جو نشہ آور چیزیں ہیں وہ خمار عقل سے پہلے حلال ہیں، خمار عقل کے بعد حرام ہے۔ تو مولانا صاحب شریعت میں تو خواتین کو بہت باپردہ دکھایا جاتا ہے اور بہت ان کی رسپیکٹ اور عزت کی جاتی ہے، شریعت میں تو یہی بات ہمیں سمجھ آئی ہے۔ آپ ہمیشہ آپ کے ارد گرد عورتوں کا ایک ہجوم، انہی کے بارے میں باتیں، آپ کی ہر ویڈیو ایک عورت کے ساتھ وائرل ہو جاتی ہے جس کو آپ بعد میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح تھا۔ قندیل بلوچ سے سٹارٹ لیتے ہیں ہم کہ قندیل بلوچ کا واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، پاکستان لیول انٹرنیشنل لیول کا واقعہ تھا۔ یہ قندیل بلوچ کو کہاں سے آپ نے اٹھایا، کس طرح کیا کچھ ہوا اس کے ساتھ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے اس کے بارے میں بعد میں ڈرامے بھی بنتے دیکھے، اس کے بعد میں اس پورے واقعے کے بارے میں ڈرامے بھی بنتے ہوئے دیکھے، تو وہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ تو وہاں پر پھر عورت کی عزت اور حرمت، اور اس میں نے یہ بھی سنا تھا کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو آگ کر دیا تھا، آپ کی بیگم بچوں نے آپ کو گھر میں سے آنے سے انکار کر دیا تھا کہ آپ نہیں آنا، اور اس بچی کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا تھا کہ جی اس کی ساری غلطی ہے۔ تو وہاں پر اسلام کیا کہتا ہے آپ کا؟ محترمہ بات یہ ہے کہ آپ کی معلومات خاصی ناقص مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اپنے پاؤں پہ چل کے آئی تھی، اپنی گاڑی پہ چل کے آئی، میرے ہوٹل میں آئی، میں اس کے پاس نہیں گیا، جو اس بیچاری نے کہا اس کے مولانا بارے ایک میں منٹ، مولانا صاحب میں آپ کی بات کاٹتی ہوں۔ کوئی بھی عورت آپ کے پاس چل کے آتی ہے، جس طریقے سے مولانا طارق جمیل کے پاس بہت ساری خواتین گئیں، نرگس چلی گئی، اس نے پوچھا مولانا طارق جمیل سے کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں اسلام کی طرف آنا چاہتی ہوں، انہوں نے استعمال تو نہیں اسے کیا، انہوں نے تو اس کو دین کا رستہ بتایا۔ تو اس کا مطلب ہے جو خاتون آپ کے پاس جائے گی وہ پھر استعمال ہو جائے گی۔ اب محترمہ نرگس، میری تو ناقص رائے ہے، میں نے ناقص رائے بتا دی آپ کو۔ آپ کی رائے یقیناً ناقص ہے، بالکل، چلے میں مانتی ہوں ناقص۔ سنیں آپ، نرگس بی بی موجود ہے میرے پاس، ان کا نمبر بھی ہے، ان سے پوچھیں کہ مولانا طارق جمیل کے پاس کس نے بھیجا تھا، وہ کہیں گے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب نے بھیجا تھا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ جب آپ کا پروگرام مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ ہوا تو اگلے دن آپ نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ پیچھے والے جناب تمام معاملات ختم، اور اس کے بعد آج میں گھریلو خاتون بن رہی ہوں، یہ مفتی عبدالقوی کا کریڈٹ ہے۔ ان کے بچے نے قرآن مجید حفظ کیا، ان سے پوچھیں۔ وینا ملک صاحبہ سے آپ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ وینا ملک صاحبہ آپ بتائیں کہ آپ کے بچے جو دونوں اس وقت مدرسے میں تھے اور حافظ تھے اور دین پڑھ رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ وہ کہیں گے مفتی عبدالقوی صاحب کی وجہ سے۔ بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سامنے رکھیں جو حقائق کی بنیاد۔ چلیں حقائق کی بنیاد پہ پھر حریم شاہ کو لے آتے ہیں، اس کی فرینڈس کو لے آتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آج نہیں، آپ کیا کہتے ہیں حریم شاہ کے بارے میں، اس کی فرینڈس کے بارے میں؟ میں کہہ رہا ہوں حریم شاہ صاحب کے جو ظلم اور زیادتی تھا، آج بلال بھی ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ وہاں جناب انگلینڈ کے اندر جناب ایک ہوٹل کے اندر جناب واش روم بیچاری صفائی کر رہی ہے، مجھے کہتی ہے کہ وہ قندیل بلوچ تو 1 گھنٹہ 12 منٹ کے اپنے بھائی کی وجہ سے گلے دبانے کی وجہ سے مر گئی، میں تو روزانہ مر رہی ہوں۔ دیکھیں محترمہ بات یہ ہے، آپ کا کوئی دل دکھائے یا میرا کوئی دل دکھائے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوب بدلہ لیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنہوں نے میرے بارے میں کسی طرح کا کوئی تماشا کیا، یہ 2-3 نام ہی ہے نا، زیادہ چوتھا نام تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا، مجھے بھی نہیں پتا۔ مجھے میری بات سنیں، مجھے جو نام پتہ ہے میں تو آپ سے چلو ایک ایک کر کے ذرا بولیں۔ میں حریم شاہ اس کی فرینڈس کی بات کر رہی ہوں، میں قندیل بلوچ کی بات کر رہی ہوں، ہو گئی، میں اس کی بات کر رہی ہوں، یہ جو نام ہے ابھی یہ راکھی ساونت کی بات کر رہی ہوں۔ میں آپ سے ابھی اس ٹاپک پہ نہیں آئی جو لاہور میں آپ پہ چھاپا پڑا ایک کمرے میں، اور آپ نے بعد میں کہا کہ میرا بھانجا یہاں پہ تھا۔ آخرکار آپ پہ ہی لوگ کیوں اتنے زیادہ مطلب سارے کوشچن ریز کر رہے ہیں، آپ پہ ہی کیوں چھاپے ڈر رہے ہیں یہ سارا کچھ؟ جی میرے جیسی عوامی شخصیت اگر کوئی ہے تو دکھائیں۔ یعنی آپ کا مطلب ہے ڈاکٹر اسرار تھے، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، یا ڈاکٹر مولانا طارق جمیل ہے؟ نہیں، وہ تو چلے گئے، باقی جو زندہ ہے ان کی بات، ان کا مطلب آپ کا مطلب ہے کہ وہ کوئی مفکر نہیں ہے، وہ کوئی عالم دین نہیں ہے۔ محترمہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ ایک ہفتے میں رابطہ کر کے دیکھ لیں، اگر رابطہ ہو جائے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے آپ سپورٹ کرتا ہوں، 3 دن کے اندر اگر ان کی ملاقات ہو جائے تو میں سلام پیش کروں گا۔ مفتی عبدالقوی کو آپ نے ایک فون کیا، 3 گھنٹے کے بعد میں نے اٹھایا اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ جو آدمی عوامی ہوگا اسی کے اوپر، جو آدمی جناب کیسے ہوا کے رخ کو دیکھ رہا ہے، پانی کو دیکھ رہا ہے، وہ اسی کو پہنچے گا ہوا اور پانی جو عوام میں ہے۔ جو آدمی بند کمروں میں بیٹھا ہے، 10 گن مینوں کے پاس بیٹھا ہے، اس بیچارے بد نصیب کے پاس نہ خواتین نے آنا ہے، نہ مسائل کسی نے پوچھنے ہیں، نہ ان کو الکوہل کے بارے میں جناب یہ قازقستان تاجکستان والے ان سے رابطہ کریں گے۔ یعنی جو میرا عظمتی پہلو ہے آپ اس کو منفی انداز میں لے کے جا رہی ہیں۔ نہیں، میں کوئی منفی انداز میں نہیں لے کے جا رہی، میں تو لوگوں کے ویوز بتا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کے ویوز یہی ہے کہ آج میری جتنی قدر ان کو میں کہتا ہوں۔ کل میں الحمدللہ ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، عوامی لوگ تھے، دوست آئے ہوئے تھے، جو سائیکل موٹر والا گزرا، جو رکشے والا گزرا، ایک محترمہ کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں، میں گاڑی کے اندر بیٹھا تھا، انہوں نے آ کے وہ کی تو میں نے دروازہ اس میں اپنا شیشہ کھولا تو مجھے کہا کہ اگر میں آپ کے ساتھ سیلفی بنا لوں، میں نے کہا محترمہ، پھر میں نے پوچھا ساتھ کون ہے، اس نے کہا میرا خامد ہے، خامد بھی سیلفی بنا رہا تھا، وہ بھی بنا رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ عوامی ہوں گے تو پھر اس کے اندر خیر والے لوگ آئیں گے۔ آپ 1 2 3 4 5 لوگوں کے علاوہ چھٹا نام بتائیں جن کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ کوئی ازمائشی معاملہ کیا ہو۔ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، سیلفیاں میرے ساتھ بنا رہے ہیں، تصویریں میرے ساتھ بنا رہے ہیں۔ اب میں 4 ملکوں کے دورے پہ جا رہا ہوں، اپنے خرچے میں تو نہیں جا رہا، آخر لوگوں کی محبت ہے جس کی وجہ سے میں جناب ان کے سفر کے لیے۔ آپ نے خود بھی مجھے ٹیلی فون پہ یہی بتایا کہ میں ملتان آئی ہوں۔ میری بات سنیں مولانا صاحب، بات دراصل یہ آپ ناراض نہ ہوں، اور ناراضگی کی بات بھی نہیں ہے، یہ اسلامک بات ہے اور اس میں آپ کو جواب دہ بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وہ ایک بات کو گول کر دیا، ابھی میں نے آپ سے پوچھا حریم شاہ، آپ نے کہا کہ وہ اپنا وہ ایک کام کر رہی ہے، وہاں ملازمت کر رہی ہے، مجھے وٹ ایور مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لال مسجد گئے، ٹھیک ہے؟ آپ لال مسجد گئے، مولانا عزیز تھے وہاں پر، اور آپ نے پتہ نہیں وہاں پہ کیا بدنظمی ہوئی، کیا ہوا کہ آپ بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ نشے میں تھے، کہ کس فیز میں تھے، کہ آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہاں وہ مسجد تھی یا کیا تھا، آپ نے وہ جوتے بھی بعد میں اٹھائے، آپ نے وہ پھر اپنے شربت کا گلاس بھی وہاں سے اٹھایا، تو پھر اس کے بارے میں محترمہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے، میں آپ کے احترام میں، جو خوش نصیب نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جائے وہ حالت نشہ میں ہوگا۔ جیسا آدمی کے پاس ان کے دارالافتاء کے 5 مفتیان کرام آئیں اور کہیں جی یہ خلو کا مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، آپ کی اسلامی عدالت انصاف کا ہے، تو وہ اس مفتی عبدالقوی سے رابطہ کر رہے ہیں جو حالت نشہ میں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے ہمیشہ وہاں جاتا ہوں، کیونکہ میں قریب والا جو ہوٹل ہے 5 سٹار ہے اس میں رہتا ہوں یا ساتھ دوستوں کا، اور جمعے کا دن ہو تو میں جمعہ پڑھنے کو ہی جاتا ہوں۔ اب مولوی عبدالعزیز صاحب نے جو کچھ کیا، قوم آج مولوی عبدالعزیز کے ساتھ کھڑی ہے جو مفتی عبدالقوی کے ساتھ۔ خدا کی قسم مجھے جناب بہت سارے پٹھانوں کے فون آئے کہ مفتی صاحب ہم جانے، ہمارے گن مین جانے، کتے کی طرح جناب پٹا لا کے لے کے جائیں گے، مولوی کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ ایک مولوی سرکاری مسجد ہے لال مسجد، اس میں آپ تشریف لائیں، میں تشریف لوں، جو بھی آئے، اس کے بعد جناب اس سرکاری مسجد کے اندر سرکاری ملا، اس نے جو انداز اختیار کیا، آپ میرے خیال میں آج سے پہلے مولوی عبدالعزیز کا نام نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ مفتی عبدالقوی کی برکت ہے
کہ اس نے اپنے آپ ایسے نہیں بات. الحمدللہ میں ان کے بھائی کا نام بھی جانتی ہوں, مولانا عبدالرشید. چلو اچھی بات ہے, وہ جانتی ہیں. مطلب اسلام کا صرف ایک جو ہے آپ نے ہی نہیں اس کا ٹھیکہ لیا ہوا, ہم بھی تھوڑے بہت مسلمان ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. میں تو آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں کہ آپ مفید کاموں کے لیے آئی ہیں. مجھے اسلام نہ آپ دیں, بس میرے کوشچنز کے آنسر دیں, کیونکہ میں کافی. اچھا چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں, اپنے ایمان سے بتائیں. جی مولوی صاحب نے یہ جو 2 کیمرے مین والوں کو مقرر کر کے اپنے 5 مفتیان کرام کی موجودگی میں جو بیچارے دوزانو ہو کے بیٹھے ہیں, میری جوتی مسجد سے اٹھا کے میرے ساتھ آ کے رکھی ہے, مجھے جوس پلا رہے ہیں, تو مانا کیا ہے کہ مفتیان کرام میرے ساتھ ہیں یا اس ملا کے ساتھ ہیں جس نے یہ ویڈیو بنائی. اچھا پھر میں جیسے ہی واپس آیا تو روڈ کے اندر ہالیڈے ہوٹل جانے تک 10 یا 12 15 کار والے کہ مفتی صاحب آپ واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں, خیر ہے؟ ہاں میں نے کہا خیر ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں جی. کہ ابھی جو مطلب آپ کو پتہ ہے جو پاکستان کا انوائرمنٹ چل رہا ہے سیاسی طور پہ بھی, سب کچھ بھی, پاکستان کی 90% آبادی جو ہے وہ مریم نواز کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, ایک بات بتا رہی ہوں آپ کو چھوٹی, آپ کے اس میں زمرے میں نہیں آتی, میں آپ کو اس بات کا اگزامپل دے رہی ہوں. سب سے زیادہ ویڈیوز اس کی بنتی ہیں, اسی کی وائرل ہوتی ہیں دنیا میں, جہاں پہ بھی جاتی ہے اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے, تو وہ اس کی ویڈیوز بناتا ہے, وہ وائرل کر دیتا ہے. تو میرا کہنے کا صرف یہ مطلب ہے, میرے آپ سے کوئی شدید لڑائی نہیں ہے, دشمنی نہیں ہے, میں آپ کو کلیئر کروانا چاہتی ہوں لوگوں کے سامنے کہ آخرکار لوگ آپ کے بارے میں اتنی گندی رائے کیوں رکھتے ہیں. محترمہ, جن کے ساتھ 90% عوام ہے وہ 2 ہی شخصیات ہیں, ایک قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب, ایک محترم عمران خان صاحب. آپ خود کہہ رہی تھے کہ عمران خان کا نام نہیں لینا. بات یہ ہے کہ مریم نواز کے ساتھ 7% ہے یا 10% ہے, تو ان کی مثال تو وہی دی جا سکتی ہے جو حکمران ہمارے سابقہ دوروں میں گزرے ہیں. عوام ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے, امام حسین پاک کے ساتھ ہوتے تھے, حسن پاک کے ساتھ ہوتے تھے. بات یہ ہے کہ یہ تو آپ میری تائید کر رہی ہیں کہ عوام اس وقت کس کے ساتھ ہے, یا قائد محترم عمران خان کے ساتھ ہے, یا قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ ہے. نہیں, میں تو ویڈیو وائرل ہونے کی بات کر رہی ہوں, ویڈیوز تو ساری زیادہ تر بنی اس کی رہی ہیں نا. اچھا, اور دوسرے ایک میں یہ کوشچن کر رہی ہوں کہ آخرکار آپ کی یہ جو پیچھے سے سب ویڈیوز بناتے ہیں, آپ جہاں جاتے ہیں آپ کی پوری ایک سٹوری کریٹ کر دی جاتی ہے ود ویڈیو, آخرکار وہ پورا ایک سینیریو کون بنا رہا ہے آپ کے خلاف, یہ بتائیں. یہ آپ کی ٹیم کوئی اسی طریقے سے تو نہیں جو مریم نواز نے ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے, اپنی میڈیا سیل رکھا ہوا ہے کہ جی جہاں میں جاؤں کچھ ڈسٹریبیوٹ کروں, میں سیلاب زدگان میں جاؤں, میں کہیں پہ بھی کسی کی ہیلپ کرنے جاؤں, یا میں کہیں پہ بھی جاؤں میری ویڈیو بن جائے. تو کہیں آپ کے پاس بھی ایسی کوئی میڈیا سیل تو نہیں؟ محترمہ, آپ میری عظمت کو سلام پیش کریں کہ میں نے آج تک اپنا چینل نہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ میری قوم بے روزگار ہے, باصلاحیت ہے. نوجوان جب جناب یا خواتین مجھے بلا کے انٹرویو لیتی ہے تو کوئی 2 ملین تک جاتا ہے, کوئی 3 ملین تک, کوئی 4 ملین تک. ایک محترمہ تو اتنی خوش ہوئی, انہوں نے کہا کہ 9.9 ملین یعنی 1 کروڑ لوگوں نے ہمارے پروگرام کو دیکھا ہے, جو سینکڑوں کی تعداد کے اندر. میں کافی عرصے سے آپ کو انٹرویو لینا چاہ رہی تھی کہ میں خود سے پوچھوں مولانا صاحب سے کہ آخرکار دین آپ نے پڑھا, قرآن آپ نے پڑھا, آپ نے احادیث پڑھی, ہم تو مطلب ایک بہت اس بات میں ایک جاہل سے لوگ ہیں, ہمیں نہیں پتہ اس بارے میں, آپ کو تو بہت کچھ پتہ ہے. مطلب آپ, بس میں وہ الفاظ نہیں بیان کرنا چاہتی کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ سارا کچھ کس طرح سہ جاتے ہیں. مطلب آپ یہ سب کچھ آپ کے بارے میں لوگ کرتے ہیں, ویڈیوز آ جاتی ہیں, اس کے باوجود بھی آپ اسی طریقے سے لوگوں میں بیٹھتے بھی ہیں, اٹھتے بھی ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, تو پھر آپ یہ سب کچھ کیسے سہتے ہیں؟ مانا یہ ہو گیا کہ آپ نے اپنے بارے میں جو کہا نا کہ جاہل, میں نہیں کہتا, آپ تو باخبر ہو, لیکن اس معاملے میں یقیناً آپ میرے ساتھ ملتان کے اندر آج جناب کو پروگرام رکھ لیتے ہیں, آپ ایک واک سے, ایک چوک سے لے کے دوسرے چوک تک واک کریں, دیکھیں کہ قوم جناب سائیکل موٹر روک کے, رکشہ روک کے, گاڑی روک کے اگر مجھے آ کے سلام پیش کرے, اور سلام پیش کرنے کے بعد کہے کہ مفتی صاحب آپ کے ساتھ وہ سیلفی ہو جائے, تو آپ سمجھ لینا کہ جناب عوام میرے ساتھ کھڑی ہے. میری قوم کی حقیقت کی وجہ سے میں آزادانہ گھومتا بھی ہوں, پھرتا بھی ہوں, جاتا بھی ہوں, آتا بھی ہوں. 12 ربیع الاول کا پروگرام تھا, ہمارے محترم سابق وزیر اعظم صاحب بھی آئے ہوئے تھے. لوگوں سے پوچھیں کہ جناب ان کے ساتھ لوگوں نے کتنی کھڑی ہو کے تصویریں بنائی یا ویڈیو بنائی, اور قبلہ مفتی صاحب پروگرام ختم ہونے کے بعد 3 گھنٹے تک وہاں رکے رہے, اس لیے کہ لوگوں کی ایک تعداد تھی. مولانا صاحب اس طرح تو ٹک ٹاکرز کے ساتھ لوگ بہت ساری ویڈیوز بناتے ہیں, تو ٹھیک ہے صاحب, سیلفیز بناتے ہیں, تو آپ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہ کریں, کیونکہ وہ آپ ایک ماشاءاللہ عالم دین ہیں, آپ کا ایک کیلیبر ہے, آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیٹ نہ کریں کہ ان کے ساتھ سیلفیز بنا رہی ہیں. آپ راکھی ساونت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں میرے سامنے کہ بھئی وہ ایک
ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے سب کے لیے، ایک بے وقوف ترین عورت ہے وہ. اب بے شک آپ کی بیوی ہونے لگی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں اب تو کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن آپ نے یہ بس میں تو یہی کہوں گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جو کچھ بھی کیا وہ صحیح کیا، کہ خوب جی بھر کر بدنام ہوئے، حق ادا کر دیا جوانی کا. تو مولانا صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. میں نے تھوڑی سی باتیں آپ سے پوچھی تو آپ مائنڈ نہ کیجیے گا کچھ بھی آپ کو، کیونکہ میرا حق بنتا ہے اور آپ کا آپ بقول مفتی ہونے کے اور اسلام دین اور یہ سب کچھ ہوتے آپ کا بھی جواب دینے آپ کے حقدار ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. مہربانی.